اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اظہار تشکر کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ تمام نے اپنے اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو جناب غلام سرور صاحب کو آپ نے کامیاب کیا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے، یہ آپ کی ایک سیاسی سوچ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی سیمانچل سے انصاف کی لڑائی میں آپ اور ہم نے مل کر ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی سیمانچل کو انصاف دلانے کے لیے جو مجلس اتحاد المسلمین کوشش کر رہی ہے، اس میں یقیناً یہاں سے بیسی سے غلام سرور صاحب کی کامیابی انشاءاللہ ایک نئے باب کا یہاں پر آغاز ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے عصبیت کا شکار ہوئے بغیر آپ نے پتنگ چھاپ کے نام پر اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک نہ چین سے بیٹھیں گے، نہ اس وقت تک کسی کو پٹنہ میں چین سے بیٹھنے دیں گے جب تک سیمانچل کی عوام کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو بڑی امیدیں ہیں مجلس اتحاد المسلمین سے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے وعدہ کرنے کے لیے بھی آیا ہوں کہ ہم نے دوران انتخابات جو آپ سے کہا تھا کہ بیسی ودھان سبھا میں یہاں پر ندی کٹاؤ کا کام ہے، یہاں پر ایسے کئی چھوٹے چھوٹے پبلک ہیلتھ سینٹرز بنائے گئے، وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہیں یا دوائیں نہیں ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی انتظام جناب غلام سرور صاحب کریں گے۔ غلام سرور صاحب نے میری موجودگی میں بیسی کی عوام سے وعدہ کیا کہ بلاک کے دفتر پر جو بھرشٹاچار اور رشوت کا ایک عام بازار بن چکا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ وہ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہانندا کا کام ہے، بہت سی جنتا فکر مند ہے کہ ان کی زمین اور کھیت شاید اس میں چلے جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ غلام سرور صاحب یہ پوری کوشش کر کے یہاں کی جنتا کو انصاف دلائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ کے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے جو کامیاب ہو کر بہار کی ودھان سبھا میں جائیں گے تو یقیناً وہ آپ کی تکالیف کو، آپ کے وکاس کو، آپ کے سیمانچل کی ترقی کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک طاقت اور آواز بن کر نہ صرف وہاں پر ابھرے گی، بلکہ حکومت وقت سے وہ آپ کے تمام کاموں کے کروانے کے لیے لڑیں گے، جد و جہد کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نتیش کمار کی جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے وہ سیمانچل سے ناانصافی نہیں کرے گی۔ سیمانچل ایک پسماندہ علاقہ ضرور ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بے شمار نعمتوں سے اس سرزمین کو نوازا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کی سرزمین پر بسنے والوں سے پٹنہ میں بیٹھ کر حکومت کرنے والے اگر تھوڑی سی محبت کرنا شروع کر دیں گے تو بہار ترقی کرے گا، بھارت ایک طاقتور ملک بن کر ابھرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جناب اختر علی ایمان صاحب کی قیادت میں جناب ہمارے توصیف عالم صاحب، سرور عالم صاحب، غلام سرور صاحب، مرشد عالم صاحب اپنے اپنے ودھان سبھا کے ساتھ ساتھ سیمانچل کے وکاس کے لیے لڑیں گے، اور ہم ایک تعمیراتی اپوزیشن کا رول بہار کی ودھان سبھا میں ادا کریں گے۔ اگر حکومت سیمانچل کی ترقی کے لیے ایک قدم آگے بڑھے گی تو ہم 10 قدم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ سیمانچل سے انصاف ہو۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ووٹوں سے، اپنی دعاؤں سے مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے کامیاب کیا، اور آپ مطمئن رہیے کہ اویسی نے جو وعدہ کیا تھا کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا
ہم سیمانچل کی لڑائی کو لڑتے رہیں گے۔ آپ نے یہاں سے غلام سرور کو کامیاب کر کے بتا دیا ان طاقتوں کو جو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ایک ودھائک کو توڑنے سے پتنگ چھاپ کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ کا ایک ایک ووٹ نہ اویسی کے پسینے کے لیے تھا، آپ کا ایک ایک ووٹ صرف سیمانچل کے انصاف کے لیے آپ نے پتنگ چھاپ کو ووٹ دیا۔ یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میں ہمارے تمام مجلس کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا، بشمول ہمارے صدر اختر علی ایمان صاحب سے، کہ اب ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت صدر وہ تمام اراکین اسمبلی اختر علی ایمان صاحب کے ساتھ، اور اختر علی ایمان صاحب تمام اراکین اسمبلی کو ساتھ لے کر سیمانچل کی لڑائی اور بہار کے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کی لڑائی کو لے کر آگے بڑھیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے، جو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابی ملے گی۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، یہ کامیابی اسد الدین اویسی کے پسینے سے نہیں ملی، یہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آئے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 3 یا 5 مہینے کے اندر ایک مرتبہ میں ہر ودھان سبھا میں آؤں گا، یہاں پر کم سے کم ایک دن گزارنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے ودھائک سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا کام ہوا ہے، کیا کام نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر پوری طریقے سے نظر رکھیں گے، اور غلام سرور صاحب کو، اختر علی ایمان صاحب کو، توصیف عالم صاحب کو، مرشد عالم صاحب کو، سرور عالم صاحب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر چیک ہوگا۔ وہ ہم دیکھیں گے کس طرح اس ودھان سبھا میں ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ ہوگا، اور یہاں پر اسکول کی باؤنڈری وال کا بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام مجھے یقین ہے، کیونکہ غلام سرور صاحب آپ کیا پرمکھ بھی تھے نا، ادھیکش سے لے کے ماشاءاللہ تعالی آپ یہاں تک آئے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ جو اللہ نے آپ کو موقع فراہم کیا، اور تجربہ جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے یہاں کی جنتا سے انصاف کریں گے۔ اور میں یقین دلا رہا ہوں کہ الیکشن ہو چکا ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر کام کرے گی۔ جو ووٹ ہم کو نہیں بھی دیے، میں ان کو بھی پیغام دے رہا ہوں، ہم آپ کا بھی کام کریں گے، کیونکہ ہر ایک جنتا کا کام کرنا، بیسی کی جنتا کا کام کرنا، یہ MIM کی پتنگ چھاپ کے غلام سرور کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے یہاں پر، کیونکہ مغرب کا وقت بھی عنقریب میں شروع ہونے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب آپ کو اور ہم کو مل کر سیمانچل کی لڑائی جو ہم لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر!